نحمده ونصلي وسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم وصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو اصلاح حال ہے کہ ہمیں اپنے حال کو کس طرح بدلنا چاہیے. آیا جس روش پہ ہم چل رہے ہیں اور جس طرح ہماری نیا کشتی جو ہے وہ رخت سفر ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اسے متنبہ کیا جائے، اسے ہوشیار کیا جائے تو وہ ہوشیار ہو جاتا ہے اور آنکھیں کھول دیتا ہے اور اپنے حال کو بدلتا ہے پھر. اور اگر وہ اپنے حال کو نہیں بدلتا اور جس روش پہ چل رہا ہے اسی روش پہ چلتا رہتا ہے، وہ قرآن و سنت کی راہ کی طرف نہیں آتا. وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین عطا فرمایا اس دین کی طرف نہیں آتا. وہ سوچ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن و سنت کی روشنی میں عطا کی اس طرف نہیں آتا. گویا وہ اپنے نفس کو خدا بنا بیٹھا ہے. یہ پجاری بن گیا اور اس کی خواہش نفس جو ہے وہ خدا بن گئی، اور ہر وقت جو ہے وہ اس بت کی پوجا کرتا رہتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ میری امت میں جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ مال ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت پہ جس خوف کا اظہار فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ میری امت دنیا میں کھو جائے گی، دنیا کی پوجا کرے گی، دنیا پرستی کرے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سنو میری امت اب اس طرح بتوں کی پوجا نہیں کرے گی. اپنی امت کے حوالے سے فرمایا سورج چاند ستارے بتوں کے سامنے اپنے سروں کو نہیں جھکائے، لیکن ارشاد فرمایا کہ شرک خفی ضرور کریں گی. شرک جلی کی نفی فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ امت مشرک نہیں ہو سکتی. بخاری شریف کی روایت میں واللہ انی لا یخاف اللہ تشرکوا بعدی، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ خبردار مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے. یہ جو دوسری روایت ہے کہ مجھے میری امت میں شرک کا شائبہ ہے. صحابہ نے پوچھا، مسند احمد بن حنبل کی روایت، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت بھی شرک ہو کرے گی؟ میں اس طرح پوجا نہیں کرے گی لیکن ریا کرے گی، دکھلاوے کی خاطر جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیے جائیں گے. جس کو ریا کہا گیا ہے، جس کو دکھلاوا کہا گیا ہے،
سو جب تک ہم اصلاح نہیں کریں گے تو ایک اچھی کمیونٹی تشکیل نہیں پائے گی. جب تک ہم قرآن و سنت کی طرف نہیں لوٹیں گے، جب تک ہم قرون اولیٰ کی طرف نہیں لوٹیں گے، جب تک ہم اسلاف کے طریق پر نہیں چلیں گے، جب تک ہم اسلاف کے اقوال پر نہیں چلیں گے، جب تک ہم ان پاکیزہ لوگوں کی سیرتوں پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، جب تک ہم صحابہ اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کا عملی نمونہ نہیں بناتے، اس وقت تک جو ہے وہ اصلاح احوال نہیں ہو سکتی. پھر ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی ڈگر پر چلیں گی، پھر آگے جو نسل چلے گی وہ بھی اسی طرح چلتی چلی جائے گی. لیکن یاد رکھ لیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے تو میں ان کو ختم کر دوں گا، میں ان کو تباہ و برباد کر دوں گا، پھر میں اور ایک لوگ جو ہے وہ پیدا کروں گا جو مجھ سے محبت کریں گے اور میں ان سے محبت کروں گا. یہ جو جس دنیا پہ ہم فخر کرتے ہیں، اس کو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. قرآن ہے حدید ورس 20 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ محض دھوکے کا سامان ہے. قرآن کہتا ہے اعلموا، جان لو، کھولو اپنی آنکھیں، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت. قرآن کہتا ہے لوگوں اپنی آنکھیں کھولو، یہ جو چند روزہ دنیا ہے میں کتنے سال جینا ہے. موت کی خبر کسی کو نہیں ہے، یاد رکھیں، ایک لمحے کی خبر کسی کو نہیں ہے کہ بندہ جس نے قدم اٹھایا ہے اگلا قدم بھی اٹھتا ہے یا کہ نہیں اٹھتا. موت کی خبر کسی کو نہیں ہے، لیکن جس پہ ہم گمنڈ کر بیٹھے ہیں ذرا اس کی طرف سوچئے، کتنے 30 40 50 60 کتنوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے ہیں، لیکن ان کو دفن کرنے کے باوجود کیا ہم نے اپنے حال کو بدلا؟ وہ زندگی جو ابدی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، اور ہر بندہ مومن کو پتا ہے کہ ہماری بات کچھ ہونی ہے، پوچھا جائے گا. اس دنیا میں تو جو ہم کرتے ہیں دنیا کی وجہ سے پردہ پڑ جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ سے کوئی چیز خفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے. اس نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو دکھتے رہتے ہیں. روز قیامت یہ عذاب جو ہے وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یہ جو زبان آج چلتی ہے یہی زبان ہمارے خلاف بولے گی، یہی عذاب ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو جن چیزوں پہ ہم فخر کرتے ہیں یہ تو محض دھوکہ ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اعلموا، آنکھیں کھولو اپنی، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت. یہ تو ایک ظاہری زینت ہے، ایک ظاہری خوبصورتی ہے، ایک لعب ہے، ایک کھیل ہے، یہ ایک تماشا ہے. یہ وَتَخَافُرٌ بَيْنَكُمْ، اور اسی دنیا کی خاطر تم جو ہے وہ ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرتے ہو. وہ فخر جسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کا عمل کرا دیتے ہوئے اپنے قدموں پہ روندا تھا، آج امت مسلمہ کا حال دیکھ لے، اسی فخر کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے اندر لے آئی ہے. کیا آج جو ہے وہ ذات پہ جو ہے وہ فخر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ قبائل پہ فخر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ خاندانوں پہ فخر کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ خطبہ حجت الوداع کو پڑھ کر دیکھیں، حضور نے تو قدموں میں رون دیا تھا. فرمایا تھا کہ کسی مسلمان سنو، کسی عربی کو اجمی کو جو ہے وہ عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ کتنا پرہیزگار ہے، کتنا متقی ہے، کتنا خوف خدا رکھتا ہے، کتنا اللہ سے ڈرتا ہے. وہ آقا علیہ السلام نے تو ہمیں یہ عطا فرمایا تھا. جن چیزوں کو آقا علیہ السلام
سینے سے لگائے بیٹھے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ خیر و برکت بھی ہو، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری نسلیں اسلام پر چلے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری نسلیں ہمارا ادب کرے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری ادب جو ہے اولاد جو ہے وہ ہماری رسپیکٹ کرے۔ جب اپنی رسپیکٹ کی بات آتی ہے تو اولادوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن جب اسلام کی باری آتی ہے تو کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کیا کبھی فکر کی ہے ہم نے؟ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَقَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ جو کثرت مال کا پر فخر کرنا، کثرت اولاد پہ فخر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب دنیا ہے، محض دھوکہ ہے۔ اور آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے اور وہ پورا ہوگا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ جو دنیاوی زندگی ہے تمہیں کسی غرور اور دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم لوگ اپنے دلوں کو دنیا کے تذکروں میں مصروف نہ رکھو۔ کیا آج ہماری ساری کی ساری مصروفیت دنیا ہے یا کہ نہیں؟ صبح اٹھتے ہیں تو دنیا، رات ہوتی ہے تو دنیا، دن سارا دنیا میں، رات خیال بھی دنیا۔ دنیا ہے یا کہ نہیں؟ حضور نے کیسا فرمایا کہ دور رہو اس کے تذکروں سے۔ کبھی غیبت کی جاتی ہے، کبھی جو ہے چغلی کی جاتی ہے، کبھی عزتیں اٹھا لی جاتی ہیں، کبھی تہمتیں لگائی جاتی ہیں، کبھی جو ہے وہ برائیاں بیان کی جاتی ہیں، کبھی جو ہے وہ مال و دولت کو زیادہ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ حرام امور کا جو ہے وہ ارتکاب کیا جاتا ہے۔ بس مال آ جائے، دولت آ جائے، عزت بن جائے، لیکن اسلام کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت شعب الایمان میں ہی جو ہے وہ روایت کو نقل کی گا۔ حارث بن سلم رازی، یہ ابدال میں سے تھے، وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کھڑے اور اس کی سب سے بڑی فکر دنیا ہو، سب سے بڑی فکر کیا ہو؟ دنیا ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، شعب الایمان میں روایت کرتے اس روایت کو کہ بے شک موت کا منظر بہت شدید ہوتا ہے۔ یہ کس نے بیان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ مرنا ہے ہر ایک نے یا کہ نہیں مرنا ہے؟ بھئی اگر کسی کو شک ہے کہ نہیں مرنا تو یہ سن لو اس نے مرنا ہے، کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ لیکن جب اس موت سے گزرنا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بڑا شدید منظر ہے، اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تکلیف کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ موت کا منظر ایسا ہے کہ جیسے جو ہے وہ 300 مرتبہ تلوار جو ہے وہ جسم کو کاٹے اور تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 1000 مرتبہ جسم کو تلوار سے کاٹا جائے، اس سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ موت کے وقت ہوتی ہے۔ اگر اسی دنیا کے نشے میں مست رہے، ہم نے اپنے حال کو نہ بدلا، تو یاد رکھ لیں کہ موت اس وقت پھر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ساتھی نہیں بنے گا آپ کا، نہ یہ دنیا اور نہ یہ دنیا داری۔ اس وقت اگر کوئی رفیق بنے گا، یاد رکھ لیں اس وقت اگر کوئی دوست ہوگا آپ کا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی، یہ آپ کے نیک اعمال ہوں گے، یہ اس وقت آپ کا رفیق اور دوست ہوگا۔ باقی جس کی خاطر
ہم یہ جو پاپڑ بیل رہے ہیں سب چھوڑ جائیں گے، اس تکلیف میں بھی کوئی ساتھ نہیں ہے، اور آگے جب قبر میں جب سوالات ہوں گے وہاں میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اور روز قیامت بھی قرآن کھول کے بیان کرتا ہے کہ ماں جو ہے، ماں باپ سے اولاد بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، ہر کوئی نفسا نفسی کا ایک دوسرے سے جان چھڑائے گا، لیکن صرف ایک رشتہ صالحیت کا، نیکی کا، متقی ہونے کا جو ہے وہ قائم رہے گا۔ جن رشتوں پہ ہم تکیہ کرے بیٹھے ہیں وہ تو دھوکہ ہے۔ اور سیدنا سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اللہ کے ہاں اگر دنیا کی حیثیت ایک مکھی کے پر جتنی بھی ہوتی، اتنی بھی اگر حیثیت ہوتی، آقا فرماتے ہیں کہ پھر اس دنیا سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہ، ایک گھونٹ بھی نہ عطا کیا جاتا، لیکن اللہ کے ہاں تو اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، الا ان الدنیا ملعونہ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ تعالی وما ولاہ عالما ومتعلما۔ آقا فرماتے ہیں، اس روایت کو جامع ترمذی، ابن ماجہ، سنن دارمی، معجم الاوسط میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ جو کچھ بھی اس میں ہے جو ملعون ہے، اس میں سے مراد کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا تو اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائی، اس کی رحمت سے دور ہے۔ کیا چیز ملعون نہیں ہے؟ آقا فرماتے ہیں اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، وما ولاہ، اور تمام چیزیں جنہیں اللہ محبوب بناتا ہے، جنہیں اللہ محبوب بناتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر کے قریب کرنے والی ہو، جیسے تمام اطاعات، عبادات، وہ بھی کیا ہے؟ اچھی ہیں، خوبصورت ہیں۔ اور آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالما و متعلما، دنیا کی ہر چیز متعلم ہے سوائے کس کے؟ عالم کے اور متعلم کے، علم حاصل کرنے والے کے اور علم دینے والے کے۔ مسند احمد میں ہم مجموعہ زوات ترغیب و ترہیب میں روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء۔ یہ آقا کا فرمان سنیں، آقا کیا فرماتے ہیں؟ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کی مانند ہیں۔ کس کی مانند ہے؟ ان ستاروں کی مانند ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر ستارے غروب ہو جائیں تو مسافروں کو راہ نہیں دکھائی دے گا۔ ایگزامپل بھی دے دی، ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جب علماء نہیں ہوں گے تو میری امت بھی بھٹک جائے گی، بھٹکے گی یہ امت۔ روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو بنی اسرائیل ہے ان میں کتاب موجود تھی تو پھر بھی اس کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے، پھر بھی اس کے باوجود وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ تو کیا ہمارا حال بھی یہ ہوگا؟ آقا نے فرمایا ہاں، یعنی کتاب و سنت ہونے کے باوجود بھی کیا ہوگا؟ گمراہی ہوگی۔ کب؟ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں،
کیا ہم آج ہر شخص اپنے گریبان کو جان کر دیکھے، ہر شخص، کیا آج ہم علماء کو وہ عزت، وہ احترام، وہ مقام اہل سنت و جماعت بالخصوص باقی مکاتب فکر کے علماء کی طرف جا کر دیکھیں کیسے عزت کرتے ہیں، وہ کتنا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ ہم تو بچوں کے سامنے جو ہے مولوی، تو جب آپ اوے مولوی کہتے ہیں تو دین آپ کے بچوں کو نہیں آئے گا۔ جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں، ہم سیدی اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، مجدد دین و ملت ہے نا آپ۔ ہند میں آپ نے اسلام کو دفاع فرمایا، آپ نے یہ فتاوی رضویہ آپ کا ہے، والیوم 21 ہے، یہ انہی کا ہے نا، انہی کی عبارت پڑھوں گا اور سوچے کہ ہم کس جگہ پر چل رہے ہیں اور اسی پہ ختم کروں گا۔ اپنے حال کو بدلیے گا بس۔ یہ میں والیوم آپ کے سامنے رکھا ہے، عبارت پوری پڑھوں گا۔ آپ سے سوال کیا گیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اگر کوئی عالم و فقیہ کو گالی دے یا حقارت کرے، یعنی حقیر جڑا مولوی، اگر کسی جاہل کو آپ نے مسئلے پہ کھڑا کیا تو آپ کا قصور ہے۔ اس مسئلے کا حقدار عالم دین ہے، لیکن ہر مسئلے پہ کھڑے ہونے والا جاہل نہیں ہے۔ اس مسلک پر بیٹھنے کے لیے یہ ایسے ہی نہیں مسالت مل جاتی، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، اس علم دین کو حاصل کرنا پڑتا ہے، علماء کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر جا کے علم ملتے ہیں، علماء کی خدمت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے، اور یہ نائب رسول ہوتے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر جا کے علم کا کچھ تھوڑا سا حصہ میسر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ تک سوال کیا گیا تو اس کے اوپر حکم کفر جاری ہوگا یا نہیں ہوگا جو حقیر کرتا ہے، حقارت سے دیکھتا ہے؟ اور اکثر عوام الناس اس زمانے میں عالموں کو گالی دیتے ہیں اور حقارت اور غیبت کرتے ہیں۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک نماز پڑھنے کے بعد جو اسی کی غیبتیں کی جاتی ہیں، تاج ہے یا نہیں ہے؟ سنے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت فتاوی رضویہ میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس کا جواب، غیبت تو جاہل کی بھی حرام ہے، غیبت تو جاہل کی بھی حرام ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا غیبت سے بچو، کیونکہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، زنا سے زیادہ سخت ہے۔ آقا فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زانی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی بخشش نہ ہوگی جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی طلب نہ کر لے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جس کے بارے میں تم نے غیبت کی ہے، جس کی برائی کی ہے، اس سے جا کے معافی نہ مانگ لو، اور وہ معاف نہ کرے رب تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ یوں ہی بلا وجہ شرعی کسی مسلمان جاہل یعنی جو عالم نہیں ہے کی تحقیر کرنا بھی حرام قطعی ہے، حرام قطعی ہے۔ آپ جو ہے وہ عزتیں جو کھنگال دیتے ہیں کسی عام مومن کی عزت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، بس اس کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور اسی طرح کسی مسلمان جاہل کو جو عالم نہیں ہے اس کو بھی بے اذن شرعی گالی دینا بھی حرام قطعی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ آگے ساری روایات نقل کرتے ہیں، ساری روایات نقل کر کے آگے ایک اور روایت نقل فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی۔
آقا کیا فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی. ارے آقا کو تکلیف دے کے تو پھر آپ کہو کہ جو ہماری اولاد ٹھیک رہے. یہ عام مسلمان کا حال ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے تکلیف دی, میری مسلمان کسی کو تکلیف دی, اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا دی. امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس روایت کو نقل کیا. اس کے بعد بس میں ختم کر رہا ہوں, صرف 2 منٹ میں آپ کو چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں عام مسلمانوں کے باب میں یہ احکام ہے تو علماء کرام کی شان تو اعلیٰ و ارفع ہے. جس مسلک کے ماننے والوں کا امام فتاوی رضویہ میں یہ شان بیان کرے, آج اسی کے مقلدین, اسی کو ماننے والے, اسی کا نام جپنے والے اپنے عالم کو کس طرح پکارتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق. امام طبرانی نے کبیر میں ابو امامہ سے روایت کو نقل کیا گیا. دوسری حدیث امام مجددین ملت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ علماء کے حق کو ہلکا نہ سمجھے گا مگر کھلا منافق. اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں, تیسری روایت حدیث نقل کرتے ہیں آپ کہ جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے, وہ میری امت میں سے نہیں ہے. مسند احمد بن حنبل, مستدرک حاکم, طبرانی نے معجم الکبیر میں حضرت عبادہ بن صامت سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں پھر اگر عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے, اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے, سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تو سری کافر ہے. میرے اوپر نہ فتویٰ لگائیے گا. آگے فرماتے ہیں کہ اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت, لڑائی جھگڑے کی وجہ سے گالی دیتا ہے, حقیر جانتا ہے, تحقیر کرتا ہے, تو آگے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو سخت فاسق ہے. اور اگر بے سبب تکلیف پہنچاتا ہے بغیر کسی سبب ظاہری کے کہ وہ عالم دین جو گناہ فاسق نہیں کرتا, یعنی کھلا گناہ نہیں کرتا, اور پھر جو ہے وہ اس کی تعبیر کی جاتی ہے, پھر جو ہے وہ حقارت کی جاتی ہے, تو پھر کیا فرماتے ہیں کہ وہ مریض القلب خبیث الباطن ہے, اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے, برائی بری ہوئی ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے کفر کا اندیشہ ہے, اس کے کفر کا اندیشہ ہے. پھر آگے آپ نے 3 بڑے فتاوی جات کو نقل کیا ہے, اور ان کا لب لباب یہ ہے کہ جو کسی عالم سے بغیر سبب ظاہری کہ دشمنی رکھے, عداوت رکھے, حقارت سے دیکھے, حقیق جانے, فرماتے ہیں اس کے کفر کا اندیشہ ہے. کسی کو شک ہو فتاوی رضویہ کی یہ جلد میرے پاس ہے. اللہ تعالی ہمیں جو اہل سنت کا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ